ایک مولوی صاحب تھے، وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کی عادت بچوں کو مارنے کی بھی تھی، مارا بھی کرتے تھے، بلا وجہ بھی پٹائی کر دیا کرتے تھے۔ بچوں نے سوچا کہ یار کیا کریں ان سے کس طرح بچا جائے۔ بچوں نے مل کر مشورہ کیا اور مشورے کے اندر طے کیا کہ جب استاد سبق سنانے کے لیے ہمیں بلائیں گے، جس بچے کو بھی استاد بلائیں گے، ہر بچہ سبق سناتا رہے گا اور سبق سناتے سناتے استاد کی طرف کو بار بار ایسے دیکھتا رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آئے، بچوں کو بلایا، ایک کو بلایا، وہ سبق سناتا رہا، بار بار استاد کو دیکھتا رہا، سنا رہا ہے استاد کو دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھتا رہا۔ استاد نے اس سے کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں دیکھ رہے ہو بار بار؟ انہوں نے کہا استاد آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک سی نہیں لگ رہی، طبیعت خراب لگ رہی ہے آپ کی آج۔ استاد نے اس کو ڈانٹا، بھیج دیا۔ دوسرے کو بلایا، آ بھائی سبق سناؤ۔ دوسرا سبق سنانے کے لیے آیا اور اس نے بھی سبق سنانا شروع کیا، وہ بھی سبق سنا رہا ہے، نیچے کو دیکھ کے بار بار استاد کو دیکھ رہا ہے، سبق سنا رہا ہے، استاد کو دیکھ رہا ہے۔ مشورہ ہو چکا تھا ان کا، سارے کے سارے ایسے ہی کرتے رہے۔ 7-8 کو بلایا، ہر بچے نے یہ کہا کہ استاد آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی، ایسا لگ رہا آپ کی طبیعت آج خراب ہے۔ بار بار جب انسان ایک بات کو سنتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی ہے، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ استاد نے سوچا کہ ہار سچ میں طبیعت خراب ہے میری، اور استاد کو دل ڈاماڈول ہو گیا کہ سچ میں میری آج طبیعت خراب ہو رہی دکھے۔ استاد نے بچوں کی جلدی چھٹی کر دی اور جلدی چھٹی کر کر وہ گھر پر گئے۔ جب وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد ان کی بیوی نے کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، پہلے بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے، چھٹی اتنی جلدی کیسے کر دی آج؟ استاد نے کہا ڈانٹ کے، یہ کہہ رہی ہے چھٹی کیسے کر دی؟ ارے تجھے پتہ نہیں میری طبیعت خراب ہے، تجھے صبح بتانا چاہیے تھا مجھے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مطلب استاد خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے معلوم نہیں چلا۔ فوراً بستر لگایا اور ان کو لٹا دیا، اور استاد نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لاؤ، حکیم کو بلا کے لاؤ، اور ان سے کہنا کہ ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ حکیم آیا، اس نے نبض دیکھی، نبض دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو سخت آرام کی ضرورت ہے، کام ہے اپنا پیسہ کمانا اس کو بھی۔ اس نے کہا آپ طبیعت خراب نہیں تھی، کہا آپ کو سخت آرام کی ضرورت ہے۔ اب استاد کے دل پہ جب اثر ہوا، بچوں نے بار بار کہا، اس کے دل پہ اثر ہوا، اتنا بچوں کے کہنے کا اثر نہیں ہوا جتنا کہ اس کے ڈاکٹر کے، اس کے طبیب کے، حکیم کے کہنے کا اثر ہوا اس کے دل پر، اور وہ سچ میں ہی چرپائی پر پڑ گئے اور مدرسے سے 1 مہینے کی چھٹی لے لی۔ اور بچوں کو بھی کیا ہوا، اس طریقے سے بچوں کو راحت مل گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو، کسی بات کو بار بار سنتا ہے، وہ چیز اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ ایک مثال لے لیں چھوٹی سی، ایک انسان نے کپڑے خریدے، بہترین کپڑا خرید کر لایا، اچھا سلوایا، اس کو سلوانے کے بعد پہننے کے بعد انسان کہتا ہے ایک دوست سے اپنے جا کر، اور بھائی کپڑا کیسا لگ رہے میرے؟ اس نے دیکھا یار کپڑے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے۔ اب اس کا دل ڈگمگا گیا، یار اچھے نہیں لگ رہے، بس چل اپنا کام کر۔ دوسرے کو دکھاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کپڑے کیسے لگ رہے دیکھنا میرے۔ اس نے بھی دیکھا، یار کچھ ٹھیک سے نہیں لگ رہے۔ اب اس کے دل کے اندر شک پیدا ہو گیا کہ شاید کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، حالانکہ کپڑا خرید کر لایا، اپنی پسند سے لایا، اپنی چاہت سے لایا، اچھا سلوایا، لگ بھی اچھے رہتے، لیکن جب اس نے پھر، اب وہ تیسرے سے پوچھے گا، چوتھے سے پوچھے گا، جب سب آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یار کپڑا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو اتار دیتا ہے، گھر پہ جائے گا اتار کے دوسرے پہن لے گا کہ یار اچھے نہیں، شاید یہ اچھے ہی نہ لگ رہے ہوں۔ جب وہ انسان بار بار ایک بات کو سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی طریقے سے آج ہمارے اندر دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت اور چیزوں سے ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے، چونکہ ہم نے دنیا کو بولا ہے اور دنیا کو ہم نے سنا ہے، اور دنیا کی محبت دل کے اندر ہے، اللہ سے ہونے کو نہیں بولا۔ اگر ہم بولتے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہیں،
جب ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے تو اللہ کی بڑائی کا یقین ہمارے دل کے اندر آئے گا۔ دنیا کو بولا اور دنیا کو سنا تو اس کا یقین دل کے اندر آ گیا۔ جب ہم اعمال سے ہونے کو بولیں گے، لوگوں کو اعمال کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دیں گے، اللہ کی طاقت کو ہم نکل کر بولیں گے، تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت اور اعمال سے ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی باتوں کو نہ بول کر اللہ کی بڑائی کو خوب زیادہ سے زیادہ لوگوں میں چل پھر کر بولیں اور اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بڑائی کا یقین ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور دنیا کی محبت ہم سب کے دلوں سے نکال دے۔